کچھ نہ کچھ جو قرآن پاک سے پڑھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آج 21واں اور 22واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی 22 پارہ پورا نہیں ہوا لیکن آدھا سے تقریباً زیادہ کچھ پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قرآن پاک کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورہ لقمان، کل بتایا تھا سورہ نمل کے بارے میں کچھ، اسی میں سے کچھ اور تھوڑا سا، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، جو آپ کل بتایا گیا تھا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کی فوج یعنی بلقیس یا کسی دوسرے ممالک کے ملک پر فتح کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ اسلام غالب آ جائے، تو سلیمان علیہ السلام کی فوج جا رہی تھی۔ کیوں سورہ نمل کا نام سورہ نمل پڑا؟ کیوں اللہ رب العزت نے سورہ نمل قرآن میں نازل فرمایا؟ تو سلیمان علیہ السلام کی فوج ایک جگہ جا رہی تھی، تو چیونٹیوں نے اپنے تمام لوگوں سے کہا، جو چیونٹی تھی، ایک جو بڑی سردار تھی، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، تم لوگ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے تمام چیونٹیوں تم لوگ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جب فوج آئے گی تو لوگ چیونٹی دب جائیں گے، جب آپ چلتے ہیں تو تب بھی چیونٹی دب جاتی ہے، چھوٹی سی تو ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ تو اس چونٹی کے کہنے کو سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی کا خاصیت، ایک نبی کا معجزہ یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ان سے پوچھے کہ بھائی چیونٹی جو بولتی آپ سن سکتے ہیں، جو چڑیا بولے آپ ان سے سن سکتے ہیں، جو کوئی کلام کرے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تو جب چیونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں، جو سوراخ ہم لوگ بولتے ہیں، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کے کہنے کی وجہ سے مسکرا دیا۔ کہ سنے تو ایک مسکراہٹ آ گئی، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ نمل پڑا، اس میں چیونٹی کا بھی ذکر۔ آگے جو آج پڑھا گیا سورہ لقمان، لقمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے۔ خیر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایسی، لقمان علیہ السلام بھی بہت بڑے حکیم تھے۔ حکیم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے لیول کا ہوتا ہے، لیکن حکیم وہ ہے جو جڑی بوٹی سے دوائی کرتا ہے، مثلا جنگل کے کچھ جو ہوتے ہیں اس سب چیزوں سے۔ تو لقمان علیہ السلام کو بہت زیادہ نالج تھا ان سب کے بارے میں۔ تو جب لقمان علیہ السلام انتقال ہونے لگے، انتقال کرنے کا وقت آیا، بالکل قریب موت کا وقت آیا، تو ان کے اپنے بیٹوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آخری وقت میں کہ کچھ نصیحت کریں بیٹوں کے لیے، فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس لیے نصیحت کیا تاکہ ایسا نہیں کہ ان کے بیٹے غلط راستے پہ تھے، بلکہ ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک باپ کی ایک نصیحت کی مانگنے کے وقت میں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نصیحت کیا۔ آج جو پڑھا گیا آپ نے سنا ہوگا، سورہ جب فاتحہ کرتے ہیں تو بہت پڑھا جاتا ہے ما کان محمد، شاید آپ سنے ہوں گے، آج پڑھا گیا، تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ آپ سن لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں آئے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ تو ہمارے چچا کے بھائی ہیں، کچھ نے جو فیملی کے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا بڑا بھائی ہے، کوئی کہا ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ ہماری فیملی کا ہے، یہ ہمارے باپ کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی یہ تمہاری طرح نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا یہ باپ کی طرح ہے، یہ ہمارا بھائی کی طرح ہے، یہ نبی یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔
مفسرین کہتے ہیں صبح شام سے مراد نماز فجر ہے اور نماز مغرب اور عشاء، اس لیے لیکن ذکر جو تسبیح آیا، تسبیح اصلاً بولتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کو، اس کو کہتے ہیں تسبیح، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، یعنی یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں ان اللہ و ملائکتہ آج پڑھی گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب یعنی زیادہ درود و سلام بھیجا کرو۔ صاف صاف ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں پر لکھا ہے سلام پڑھنا، تو ان کو دکھا دیں آیت بھائی صاف لکھا ہے صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم نہیں بھیجتے ہو بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کے درود بھیجتے ہیں، یہ تم سے نہیں کہا جا رہا، اللہ رب العزت نے کہا میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تب حکم دیا اے ایمان والوں، یعنی جب جو ایمان لائے اے ایمان والوں تم بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ بہتر جانے، اس لیے ایک ہدایت کا بات ہے، صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اب درود و سلام پڑھنا یہ محبت کی بات ہے، جس طرح میں نے پچھلے تفسیر میں بتایا کہ کفار مکہ جو تھے، مکہ کے جو کافر تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نبی یعنی اے محمد ہم آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمایا، جو یہ لوگ بول رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اے نبی ان سے فرما دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو سب سے پہلے میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری بات کو مانو گے، جب تم مجھ سے محبت کرو گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جب محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہر چیز پر اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو بھی میرے نبی نے تمہیں دیا، جو تم نے دیکھا، جو تم نے سنا، سب باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہے، بہت اعتراض ہوتا ہے، اصل میں پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، بول زیادہ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا، بولتے بہت زیادہ، کہتے ہیں قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے بھائی جو آپ شرٹ پہنتے ہو کہاں قرآن میں لکھا ہے، نہ پہنو، بھائی جو آپ چپل پہنتے ہو سلیپر کہاں قرآن میں لکھا ہے، نہ پہنو، تب کہتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ الگ بات بول رہے ہیں، لیکن اس لیے کم علمی کی وجہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی کہاں لکھا ہے کہ ظہر میں 12 رکعت پڑھنا ہے، کہیں دیکھیں بھولیں شاید مل جائے کسی کو، عصر میں 8 رکعت، لیکن اللہ رب العزت نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، یہی اسلام ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے صرف قرآن کو مانیں گے تو وہ شخص مسلمان نہیں اور نہ ہی عمل کر سکتا ہے اسلام، اس لیے ہم کو قرآن سے بھی سیکھنا ہے اور حدیث سے بھی سیکھنا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میرے نظر نہ دیکھو، قرآن میں نہ پاؤ، تو میرے صحابہ کے فرمان پر عمل کرو، فرمایا کہ میرے صحابہ اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ایک طرح اسٹار کی طرح ہے، اسٹار جو آپ دیکھتے ہیں آسمان میں ایک اسٹار کی طرح ہے، تم ان میں سے کسی کی بات پر عمل کر لو گے، کسی اس کے فرمان پر عمل کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب صحابہ کی بات کو بھی ماننا یہ حدیث، تو ہم لوگوں کو اس سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کم علمی ہوتی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ کیا اللہ کے نبی پر جو قرآن آیا ہے آپ کے اندر اتنا دماغ اتنا پاور نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ سکیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو ڈیٹیل کو بتایا ہے، قرآن کیسے سمجھنا، قرآن کا مطلب کیا ہے، کیسے ہمیں سیکھنا، یہی مطلب، اسی کو کہتے ہیں تفسیر۔ جو آپ حدیث سنتے ہیں بخاری شریف، ابن ماجہ، داؤد، مشکات،
موطا امام محمد، یہ سب حدیثیں ہیں۔ اور حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول کی فرمان کو، قول کو یعنی بات کو، عمل کو جو اللہ کے رسول نے کیا وہ بھی حدیث ہے۔ یہ نہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف وہ حدیث ہے، جو اللہ کے رسول نے بولا فرمایا وہ حدیث ہے، اور جو کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اور کسی صحابہ نے اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول نے اس پر منع نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ یعنی صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا اور اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے حدیث 3 کوالٹی کی ہے، اور حدیث کی کوالٹی الگ ہے، کوئی کہتا ہے متواتر ہے، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، تو یہ پھر پڑھائی سے متعلق ہے، اسٹڈی جتنا ہوگا آدمی اسی اعتبار سے۔ لیکن ہمیں حدیث، قرآن، صحابہ کے فرمان، اجماع امت، ان سب باتوں پر عمل کریں گے، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، مولا تبارک و تعالی سب سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔